یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا، محمد سے 3 سوال کرو، وہ جواب نہیں دے سکے گا اور اس کی ناکامی پورے عرب میں مشہور ہو جائے گی۔ اصحاب کہف کون تھے؟ قصہ موسیٰ اور خضر کی حقیقت کیا ہے؟ اور ذوالقرنین کون تھا؟ نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ ہی دنوں کے اندر وحی نازل ہوئی اور بزبان مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اے محمد، یہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا، اس کو ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ اس نے مغرب کی طرف ایک مہم کیا، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتا دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ سورہ کہف متکلمین اور متاثرین نے ذوالقرنین کی شخصیت کے متعلق مختلف نظریہ پیش کیا اور لوگوں میں مختلف آراء پیدا ہو گئے۔ بہت سے قدیم علماء و مفکرین نے سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین قرار دیا۔ اس نظریے کی حمایت کرنے والے محققین کے نزدیک کیونکہ سکندر اعظم نے روم، مصر، شام، عجم، خراسان اور مغرب سمیت مشرق کے بے شمار علاقوں پر حکومت کی ہے، لہذا سکندر اعظم ہی ذوالقرنین کی اس عظیم حکومت کا مصداق ہو سکتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جبکہ علماء اور محدثین کی ایک بڑی جماعت اس کا رد کرتی ہے۔ امام ابن کثیر کے نزدیک ذوالقرنین کا زمانہ مقدونیہ کے سکندر اعظم سے 2000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ان کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے، جس کا ذکر اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہو چکا ہے۔ آپ حج کے لیے پہنچے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ طواف کعبہ بھی کیا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الانبیاء میں ذوالقرنین کے واقعات کو ابراہیم کے تذکرہ سے پہلے نقل کیا ہے، لہذا اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں، امام بخاری نے ذوالقرنین کے واقعے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے قبل اس لیے بیان کیا ہے کہ وہ اس شخص کے قول کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جو سکندر یونانی کو ذوالقرنین کہتا ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ، ابن عبد البر، ابن کثیر، علامہ عینی جیسے بڑے محققین نے اس نظریے کا رد کر دیا ہے، اور ان کے نزدیک کیونکہ سکندر ایک بت پرست جابر اور ظالم شخص تھا جو اپنے ملحد استاد ارسطو کی رہنمائی لیتا تھا، ایسے شخص کو ایک صالح بادشاہ کا مصداق بتانا فاحش غلطی ہے۔ 20ویں صدی میں جب ماہر آثار قدیمہ نے سائرس کی قبر کی کھدائی کی تو وہاں سے ایک مجسمہ دریافت ہوا جس میں ایک تاج اور اس میں 2 سینگ دیکھے جا سکتے تھے، لہذا جدید مفکرین نے خورش عرف سائرس کو ہی ذوالقرنین قرار دیا ہے۔ خورش ایک ایرانی بادشاہ تھا جس کا عروج
सन 500 قبل مسیح میں ہوا۔ اس نے میڈیا، بابل، سندھ، ترکستان، مصر، لیبیا، مقدونیہ، سلطنت قفقاز اور مغرب تک کا علاقہ فتح کیا تھا۔ سید ابو الاعلی مودودی اور مولانا ابو الکلام آزاد جیسے مفکرین ذوالقرنین کو سائرس کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ قرآن میں ذوالقرنین کی جو صفات اور خصوصیات بیان ہوئی ہیں وہ ایران کے بادشاہ خورش پہ ہی چسپاں ہوتی ہیں۔ وہ ایران کے بادشاہ سکندر اعظم کے بنسبت زیادہ قرین قیاس سمجھتے ہیں۔ بائبل کے صحیفہ دانیال میں دانیال نبی کا جو خواب بیان کیا گیا ہے اس میں میڈیا اور فارس کے متحد سلطنت کو ایک مینڈھے کی شکل میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سینگ تھے۔ یہودیوں میں اس 2 سینگ والے کا بڑا چرچا تھا کیونکہ اس شخص نے آخر کار بابل کی سلطنت کو پاش کرنا تھا اور بنی اسرائیل کو بخت نصر کی غلامی سے نجات دلانا تھا، اور یہ بادشاہ کوئی اور نہیں سائرس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کیا تھا۔ سائرس کا اصل نام گوردیا خوروش تھا، جیسا کہ آثار قدیمہ کے کتبوں سے معلوم ہوتا ہے، لیکن یونانی اس سائرس کہنے لگے۔ چنانچہ دانیال کے صحیفہ اور قرآن کی سورہ کے